ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق مالک اور رازق ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الاولین والآخرین ساری کائنات سے افضل اور اعلیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. سامعین محترم، محرم الحرام کی اور نئے سال کی آمد ہے. ملک میں امن و امان کے لیے مختلف میٹنگز اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں اور بہت بڑی نفری جو ہے وہ مختلف مقامات پر ان کو ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں تاکہ ملک کا امن و امان برقرار رہے. یہ ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن جو اصل چیز ہے کہ جس کے ساتھ ملک کے اندر امن و امان قائم ہو سکتا ہے وہ ایک ہی نقطہ ہے کہ کسی بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی گروہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا، ان سب کے لیے امن و امان کا فارمولہ یہ ہے کہ وہ سارے کے سارے مل کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
ان کا احترام برقرار رکھیں۔ ہماری یہی دعوت ہے۔ کچھ لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، اور وہی بغض اور نفرت بعض اوقات ان کی زبانوں پر آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ اہل بیت کے متعلق اچھے جذبات نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے حالات بھی خراب ہوتے ہیں اور ان کے ایمان بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو ہماری اعتدال والی دعوت اور اعتدال والا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ان سب کا احترام کرنا ہر ایک مسلمان پر لازم ہے، ضروری ہے اور واجب ہے۔ اور اگر سارے اس فارمولے کو اختیار کر لیں تو کسی بھی لڑائی جھگڑے کا اور فتنے کا اور انتشار کا خدشہ پھر باقی نہیں رہتا۔ میں آج ایک اہم موضوع پر کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جو سنی اور شیعہ کا اختلاف ہے، اس میں اور بھی کچھ اسباب ہیں، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ سنی مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ اور آپ کے جانشین وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ ان کے بعد دوسرا نمبر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور تیسرے نمبر پر سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلافت پر فائز ہوئے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے لیے منتخب کیا گیا۔ جبکہ دوسری طرف کچھ لوگوں کا اصرار ہے اس بات پر، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وصیت کی تھی، اور خلافت کے لیے ان کو آپ نے نصیحت کی، اور ان کے لیے آپ نے خلافت کے لیے ان کا انتخاب کیا تھا، لہذا پہلے خلیفہ وہ تھے۔ دیگر صحابہ اکرام نے نعوذ باللہ زبردستی ان سے خلافت چھین کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد دوسرے خلفاء کو خلیفہ بنایا۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، ان کی بنیاد اور ان کا دعویٰ جو ہے اس کی دلیل کیا ہے۔ اور بھی کئی دلیلیں چھوٹی موٹی دیتے ہیں، لیکن ایک بڑی دلیل ان کی یہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ نے غدیر خم مقام پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آپ نے اعلان کیا تھا۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ غدیر خم پر آپ نے خطبہ جو ارشاد فرمایا وہ کیا تھا، اس کا سیاق و سباق کیا تھا، اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کیا، لوگوں کو بہت زیادہ نصیحتیں فرمائی اور لوگوں کو الوداع کیا۔ گویا کہ آپ نے اس بات کی طرف اشارہ بھی دیا، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، ہو سکتا ہے کہ آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود نہیں ہوگا۔ آپ نے لوگوں کو الوداع کیا، اسی لیے اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ آپ نے 13 ذو الحج کو زوال کے بعد رمی جمرات سے فارغ ہوئے، اور آپ وادی محسب میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کے بعد آپ نے کچھ دیر آرام کیا، اور پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے اور بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے 14 ذو الحج کو فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد آپ نے طواف وداع کیا، جو حج کا ایک واجب ہے کہ آخر میں مکہ سے نکلتے وقت طواف وداع کیا جائے۔ آپ طواف وداع کر کے 14 ذو الحج کو مکہ مکرمہ سے رخصت ہوئے۔ چلتے چلتے جوفہ کے مقام کے قریب، جوفہ بھی
دیگر 5 مقامات جو میقات مقرر کیے گئے ہیں ان میں سے ایک میقات ہے جو تقریباً 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مکہ مکرمہ سے. اس سے 8 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک کنواں ہے، غدیر کنویں کو کہا جاتا ہے، اور خم اس جگہ کا نام ہے. گویا کہ خم کے مقام پر جو کنواں تھا وہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں آپ ٹھہرے، آپ نے کچھ آرام کیا. اس کے بعد آپ نے اس کنویں کے پاس ایک خطبہ ارشاد فرمایا. خطبے کے آغاز میں، اور یہ خطبہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے، میں سب سے جو مستند 2 کتابیں ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ان میں سے صحیح مسلم میں جو حدیث ہے وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے اس موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا الا ایھا الناس، خبردار ہے لوگو، فانما انا بشر، میں ایک بشر ہوں، انسان ہوں. یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، قریب ہے کہ میرے رب کی طرف سے پیغام لانے والا موت کا پیغام لے کر آ جائے اور میں اس کو قبول کر لوں اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاؤں. وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تم میں 2 بڑی عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اولهما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور، ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، روشنی ہے، اس میں لوگوں کی زندگی گزارنے کے لیے روشنی اس میں موجود ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فَخُذُوا بِکِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، لوگوں اللہ کی کتاب کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو، اس پر عمل کرو. فَحَسَّبَ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ، آپ نے اللہ کی کتاب کے متعلق لوگوں کو ترغیب دی اور آپ نے اس کی تاکید فرمائی کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اس پر عمل کرو. ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، لوگوں میرے اہل بیت میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی اپنے اہل بیت کے متعلق. 3 مرتبہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي، اپنے اہل بیت کے متعلق میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، یعنی میرے اہل بیت کے متعلق تم اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کی پاسداری کرنا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. وقال له حسین، حسین نے کہا ومن اہل بیتی، کہ اہل بیت، ومن اہل بیتی، اہل بیت سے مراد کون ہے؟ یا زید الیس نساؤہ من اہل بیتہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں ہیں؟ وقال نساؤہ من اہل بیتہ، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں ہاں رسول اللہ کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں سے ہیں. ولکن اہل بیتہ من حرم الصدقۃ بعدہ، اور لیکن اہل بیت میں وہ بھی شامل ہیں کہ جن پر صدقہ حرام کیا گیا ہے آپ کے بعد. قال ومن ہم، کہا کہ وہ کون ہیں؟ قال ہم آل علی وآل عقیل وآل جعفر وآل عباس، کہا اہل بیت سے مراد آپ کی بیویوں کے علاوہ آل علی ہیں، آل عقیل ہیں، آل جعفر ہیں، آل عباس ہیں. قال کل ہؤلاء حرمت صدقہ، اچھا ان سب پر صدقہ حرام ہے؟ قال نعم، ہاں ان سب پر صدقہ حرام کیا گیا ہے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لمبی، جو میں نے ابھی آپ کے سامنے عربی عبارت پڑھی ہے. اب اس حدیث میں غدیر خم مقام پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں پہلی بات تو اللہ کی کتاب کے متعلق ہے
اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جو آپ نے لوگوں کو نصیحت کی، پہلی بات اللہ کی کتاب کے متعلق ہے، قرآن کے متعلق، اور دوسری بات آپ نے اہل بیت کے متعلق ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کی تلقین کی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس موقع پر آپ نے اہل بیت کے متعلق بار بار لوگوں کو تاکید کیوں کی؟ اور پھر ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خصوصی طور پر لوگوں کو نصیحت کی، اور پھر ثم اخذ بیدی علی، پھر آپ نے علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اس طرح پکڑا، فقال من كنت ولیہ فہذا ولیہ، آپ نے فرمایا میں جس کا دوست ہوں یہ علی بھی اس کا دوست ہے، میری جس کے ساتھ دوستی ہے علی کی بھی اسی کے ساتھ دوستی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے اللہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دوستی کر، اور جو اس کے ساتھ دشمنی رکھے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ایھا الناس لا تشکوا علیا، اے لوگو علی کی شکایت میرے سامنے پیش نہ کرو۔ اب خطبہ تو آپ نے سن لیا، اب اس کا سیاق و سباق اور اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے روانہ ہونے سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ایک لشکر پر مامور فرمایا جس میں 300 گھڑ سوار تھے۔ یہ 10 ہجری ہی ہے۔ آپ نے ان کو جنوبی یمن کے ایک قبیلے کی طرف روانہ کیا جو مدہج قبیلہ تھا، ان کی سرکوبی کے لیے آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 300 افراد پر مشتمل ایک لشکر بھیجا تھا یمن کی طرف۔ وہ وہاں گئے، جا کر ان کا محاصرہ کیا، اس قبیلے کے سرداروں نے شکست تسلیم کر لی اور پھر اپنا مال بھی پیش کر دیا۔ وہاں سے جو مال حاصل ہوا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا 5واں حصہ خمس رسول اللہ کے لیے خاص کر دیا اور باقی جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا مجاہدین میں۔ وہاں سے سیدھے مکہ آ رہے تھے، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ حج کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا قریب پہنچ کر ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لشکر کی قیادت سونپ دی اور آپ خود جلدی سے مکہ مکرمہ میں پہنچ گئے۔ اب یہ جو مال ملا تھا اس میں یمن کے اعلیٰ بنی ہوئی چادریں بھی تھی۔ یمن اس دور میں بھی کپڑے کی، یعنی جس طرح آج ہمارے ہاں کراچی اور فیصل آباد میں ٹیکسٹائل ملے ہیں، تو اس دور کے مطابق یمن میں اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار کیا جاتا تھا، وہ چادریں بھی تھیں۔ تو دیگر صحابہ اکرام نے کہا کہ ہمیں اس میں سے 2 چادریں بھی دے دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رسول اللہ کے پاس جائیں گی، میں تمہیں تقسیم نہیں کر سکتا، اور آپ صدقے کے اونٹوں پر سواری کرنے سے بھی روکتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے ان پر سوار نہ ہو جو صدقے کے اونٹ ہو، ان کو تم خود استعمال نہیں کر سکتے۔ جب ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ کو قیادت سونپی اور خود جلدی سے مکہ میں پہنچے کہ رسول اللہ سے جا کر ملے اور آپ کو خوشخبری دے کہ ہمیں کامیابی مل گئی ہے، تو بعد میں دیگر لوگوں نے پھر حضرت ابو رافع سے کہا کہ پھٹے پرانے کپڑے جہاں حج کے لیے رہے ہیں مکہ میں، تو ہمیں 2 نئی چادریں دے دیں۔ انہوں نے 2 نئی چادریں دے دی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ پہنچ گئے تھے، ان مجاہدین نے 2 نئی چادریں اپنے جسم پر زیب تن کی اور یہ مکہ میں داخل ہو رہے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر باہر سدرہ مقام پر آئے کہ اس لشکر کا استقبال کیا جائے، تو دیکھا کہ سب مجاہدین نے 2 چادریں نئی پہنی ہوئی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ابو رافع مجھ سے انہوں نے مطالبہ کیا تھا چادروں کا، میں نے نہیں دی تھی، تم نے ان کو کیوں دے دی ہیں؟ یہ چادریں ان سے واپس لے لی جائیں۔
چادریں ان سے واپس لے لی گئی. اب صحابہ اکرام کے دلوں میں بعض لوگوں کو غصہ آیا. حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, صحیح بخاری میں ہے, کہتے ہیں مجھے بھی حضرت علی پر بڑا غصہ آیا. میں نے اپنے دل میں غصہ بھر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے تو جب آپ نے فرمایا کہ علی کے بارے میں دل میں غصہ نہ رکھے, پھر میں نے غصہ نکالا. اور بھی کئی ایسے لوگ تھے, ان میں سے عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی بڑا غصہ آیا تھا حضرت علی پر کہ انہوں نے ہماری نئی چادریں جو ہیں وہ ہمارے جسم سے اتروا دی. اب یہ اصل میں پس منظر تھا کہ لوگوں کو حضرت علی پر شکوے تھے, شکایتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کوئی بات نہیں کی, کیونکہ مکہ میں مختلف ادوار سے مختلف طرفوں سے لوگ آئے ہوئے تھے حج کے لیے. خطبہ حجۃ الوداع میں قرآن کریم کی جو آخری آیت تکمیل دین والی وہ بھی نازل ہوئی, اور آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا اور یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آئندہ میں تمہارے اندر موجود نہ ہوں, لیکن آپ نے کسی کے متعلق کوئی وصیت نہیں کی, نہ کسی کو خلافت کے لیے آپ نے خاص کیا کہ لوگوں میرے پاس تمہارے خلیفہ یہ ہوں گے. خطبہ حجۃ الوداع بھی ہو گیا, حج بھی مکمل ہو گیا. اب آپ جب واپس جا رہے تھے تو صرف آپ کے ساتھ مدنی صحابہ تھے, یعنی جو مدینہ میں رہنے والے تھے, اور جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ نے یمن بھیجے تھے. اب آپ نے یہاں ان کو سمجھایا اور اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے تاکہ ان کے دلوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق جو غصہ بڑھ گیا تھا وہ ختم کیا جائے, اور ان کا آپس میں پیار محبت جو ہے وہ پہلے کی طرح قائم ہو جائے. اس لیے آپ نے یہاں اہل بیت کے فضائل بیان کیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی تھا کہ کسی کے بارے میں بھی جب لوگ کوئی شکایت کرتے تو آپ اس کی فضیلت بیان کرتے تاکہ آپ صلح کروا دیا کرتے تھے. اس کی کئی ایک مثالیں ہمیں حدیث سے بھی ملتی ہیں. ایک موقع پر ایک یہودی نے شرارت کی, اور اس کی شرارت کی وجہ سے اوس اور خزرج دونوں قبیلے جو مدینہ کے معروف قبیلے تھے, ان کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہ پرانی دشمنی جو ہے وہ بھڑک اٹھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ ابدا والجاہلیہ وانا بین اظہرکم بعدان ہداکم اللہ للاسلام واکرمکم بہ وقطع بہ عنکم امر الجاہلیہ واستنقذکم بہ من الکفر. آپ نے فرمایا لوگوں وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے, اللہ اللہ کیا جاہلیت کے دعوے اور میں تمہارے اندر موجود ہوں, اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے, اور اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے, اور اللہ نے جاہلیت والے امور کو تم سے ختم کر دیا ہے, اور اللہ نے تم کو کفر سے بچا لیا ہے, اور وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی ہے. اس کے باوجود تم آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے ہو. صحابہ اکرام نے جب آپ کا یہ خطبہ اور آپ کا یہ فرمان سنا تو وہ جو لڑائی کا ماحول تھا وہ ختم ہو گیا. یعنی ایسا آپ دیگر مقامات پر بھی کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری میں ہے حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی کہ مکہ میں ایک عورت کو بھیج دیا تھا فتح مکہ سے پہلے کہ مسلمان مکہ پر چڑھائی کے لیے آ رہے ہیں. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بتا دیا گیا, اس عورت کو راستے سے لیٹر سمیت گرفتار کر کے لایا گیا, تو آپ نے حاتب بن ابی بلتہ سے پوچھا تم نے یہ کیوں کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ منافق ہے, مجھے چھوڑے ذرا, میں اس کی گردن نہ اتار دوں. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, یہ حاتب بن ابی بلتہ بدریوں میں سے ہے, اور اللہ نے بدر والوں کو کہہ دیا تھا آج کے بعد جو بھی عمل کرو گے میں نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے, لہذا غلطی ہو گئی, اس کو کچھ نہیں کہنا. یعنی حاتب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی, آپ نے اس کی فضیلت بیان کر کے صحابہ کے دلوں کو اس کے متعلق صاف کر دیا. اسی طرح ایک موقع پر صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں کوئی ناراض
ہو گئی کسی معاملے پر. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معذرت بھی کی لیکن وہ خوش نہ ہوئے. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, میں نے جا کر ذکر کیا اللہ کے رسول عمر میرے ساتھ ناراض ہو گئے ہیں اور میں نے معذرت بھی کی ہے, انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا. آپ نے فرمایا اللہ تمہیں معاف کر دے. اس کے بعد حضرت عمر بھی پہنچ گیا. آپ نے فرمایا عمر جب تم نے میرا انکار کیا تھا ابو بکر نے اس وقت میرا اقرار کیا تھا. جب تم دین کے اسلام کے دشمن تھے ابو بکر اس وقت میرے ساتھ کھڑا تھا. ابو بکر عام شخص نہیں ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي, کیا تم میری وجہ سے میرے ساتھی کو معاف کر سکتے ہو, چھوڑ سکتے ہو؟ 2 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. یعنی اس کی کئی ایک مثالیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کو دیکھ کر فضیلت بیان کرتے. یہاں حالات یہ تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے شکوے تھے, ان کے متعلق لوگوں کو شکایتیں تھیں, اس لیے آپ نے غدیر خم مقام پر فرمایا کہ لوگوں علی جو ہے اس کے متعلق شکوے نہ کرو. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اس موقع پر موقف بھی درست تھا کہ چادریں میں اس طرح تقسیم نہیں کر سکتا, تو آپ نے لوگوں کو اہل بیت کے اور حضرت علی کے فضائل بیان کر کے لوگوں کے دلوں سے غصہ ختم کیا. یہ تھا غدیر خم مقام پر جو خطبہ ہے اس کا اصل پس منظر. جب بندہ اس پر غور کرے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اب اگلی بات رہ گئی کہ اس خطبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی جگہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے, یا آپ نے ان کے بارے میں خاص کر کے خلافت کی کوئی وصیت کی ہو. اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہوتی حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں, میدان منا میں, جہاں 1.25 لاکھ کے قریب لوگ موجود تھے, اتنی بڑی تعداد میں آپ اعلان کرتے کہ لوگوں میرے بعد میرا خلیفہ فلاں ہوگا. آپ نے کوئی اعلان وہاں نہیں کیا. اور پھر دوسری بات کہ آپ نے غدیر خم مقام پر بھی کوئی اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے یا ولی ہوں گے. آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ, جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اب اس میں خلافت والی کون سی بات ہے؟ خلافت کا اس میں کوئی اشارہ بھی نہیں, اس کا خلافت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں. اور دوسری روایت کہ جس کے الفاظ عام طور پر پیش کیے جاتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولاہ, کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. اب لفظ ولی یا لفظ مولا ان دونوں میں سے کسی لفظ کا معنی خلیفہ اور امیر نہیں کیا گیا. تاج العروج کئی جلدوں میں ایک عربی کی ڈکشنری ہے, لائبریریوں میں موجود ہے, وہاں لفظ مولا کے 21 معنی ذکر کیے گئے ہیں. 21 معنی. صدیق اس کا معنی ہے, دوست اس کا معنی ہے, محبوب اس کا معنی ہے, لیکن کسی بھی جگہ خلیفہ اس کا معنی نہیں کیا گیا. کہ لغوی طور پر لفظ مولا کا معنی, آج لوگ کہتے ہیں علی مولا, علی کو مولا کہنا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے تو یہ شرط فرمایا نا, آپ نے فرمایا لوگوں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں. تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کیوں نہیں کہتے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مولا محمد, مولا محمد کیوں نہیں کہتے, مولا علی ہی کیوں کہتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ یہاں اس کا ترجمہ دوست ہے کہ میں جس کا دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. لیکن کچھ دوسرے لوگ اس کا معنی غلط کرتے ہیں, وہ اس کا معنی مددگار یا اس کا معنی خلیفہ لیتے ہیں, حالانکہ وہ کسی بھی طرح اس کا معنی نہیں نکلتا. تو یہی 18 ذوالحج کو جو غدیر خم مقام پر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا, بعض لوگوں نے اس کو عید کا درجہ دیا. وہ عید غدیر مناتے ہیں 18 ذوالحجہ کو. اصل 18 ذوالحجہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو اور یہ اس عید کا آغاز کب ہوا؟ 352 ہجری میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 341 سال بعد جا کر اس کا آغاز ہوا.
یہ عید نہیں جس کا آغاز 3 صدیاں بعد جا کر ہوا ہو. عید وہ ہے جس کا حکم رسول اللہ نے دیا, جو رسول اللہ کے دور میں عید تھی, اور وہ صرف 2 ہی عیدیں تھی, ایک عید الفطر تھی اور دوسری عید الاضحیٰ تھی. اس کے علاوہ کوئی اور عید نہیں تھی. ہاں, جمعے کے دن کو ایک مبارک دن کے طور پر عید کا دن کہا گیا, لیکن اس دن کوئی عید پڑھنے کا, وہ قربانیاں کرنے کا, اس کا کوئی ایسا تعلق دور کا بھی اس کے ساتھ نہیں ہے. وہ 2 خوشی کے دن ہے, عید الفطر اور عید الاضحیٰ. اس کے علاوہ نہ کوئی تیسری عید میلاد النبی ہے اور نہ کوئی عید غدیر ہے. اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. تو 3 صدیاں بعد جا کر یہ کام ہوا. اب بات یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ نے کوئی وصیت کی ہوتی تو صحابہ کرام کتنی تعداد میں موجود تھے؟ کیا نعوذ باللہ سارے صحابہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر سکتے تھے؟ وہ کبھی بھی نافرمانی نہ کرتے, آپ کے فرمان پر وہ عمل کرتے. اصل بات ہے کہ آپ نے کوئی ایسی وصیت کی ہی نہیں. اور صحیح بخاری میں ایک روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن دنوں بیمار تھے, حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گھر میں گئے, آپ کی عیادت کر کے باہر نکلے. لوگوں نے پوچھا علی رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے الحمدللہ فاقہ ہے, پہلے سے بہتر ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا تھے, وہ کہنے لگے علی میں نے آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھ لیا ہے اور میں بنو عبد المطلب کے چہروں کو بخوبی جانتا ہوں. ان کی وفات کے وقت جو چہرے کے تاثرات یا اثرات ہوتے ہیں یہ 3 دن بمشتر گزریں گے کہ اللہ کے رسول دنیا میں نہیں رہیں گے, ہمارا خلیفہ کوئی اور بن جائے گا. اور پھر حضرت عباس کہنے لگے او علی رسول اللہ کے پاس چلیں اور جا کر آپ سے بات کریں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا. اگر تو آپ نے ہم میں سے کسی کو خلیفہ نامزد کرنا ہے تب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا, اور اگر کسی اور کو خلیفہ نامزد کرنا ہے تب بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے, یہ صحیح بخاری میں ہے, کہنے لگے اگر ہم نے رسول اللہ سے جا کر پوچھ لیا اور آپ نے کہہ دیا کہ تم میرے خاندان والے خلیفہ نہیں بنو گے تو پھر لوگ کبھی بھی ہمیں خلافت نہیں دیں گے. اس لیے میں قطعی طور پہ رسول اللہ کے پاس پوچھنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. اب بات یہ ہے اگر رسول اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ نامزد کیا ہوتا, حضرت عباس کیوں کہتے کہ رسول اللہ سے جا کر پوچھ لیں, اور حضرت علی پھر یہ کیوں کہتے کہ ہم نہیں پوچھیں گے, پتہ نہیں کہ آپ نے کس کو بنانا ہے. اگر وصیت ہوتی تو وہ کہتے ہیں عباس چچا عباس اللہ کے رسول نے تو پہلے مجھے نامزد کر دیا ہے, میں تو پہلے خلیفہ بن چکا ہوں آپ کے بعد, لہذا پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ انہوں نے جا کے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا. اور پھر آپ کی زندگی میں جب نماز جیسا اہم معاملہ تھا آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, اشارے تھے ابو بکر کو کہہ دو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز کروائیں. رسول اللہ کے مصلی پر ابو بکر کھڑے ہو کر آپ کی زندگی میں 17 نمازیں پڑھائیں. حضرت علی بھی موجود تھے, حضرت حسن بھی موجود تھے, حضرت حسین بھی موجود تھے, چچا حضرت عباس بھی موجود تھے, چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس بھی موجود تھے رضی اللہ عنہم. آپ نے کسی اور کو اپنے مصلی پر کھڑا نہیں کیا. اشارہ تھا کہ ابو بکر جو ہے یہ میرے بعد خلیفہ بنے گا. تو جب یہ واضح تھا پھر کیوں اس پر اعتراض؟ علی رضی اللہ عنہ نے پھر اعتراض اس پر نہیں کیا. اعتراض تو آج ہو رہا ہے کہ رسول اللہ کے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننا چاہیے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو سقیفہ بنو سعدہ میں اس بات پر اختلاف ہوا. مہاجرین کہنے لگے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ خلیفہ بنے گا, انصار کہنے لگے کہ ہمارا بندہ یعنی مدینہ والوں میں سے خلیفہ بنے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنائی جو صحیح بخاری میں ہے, الائمۃ من قریش, خلیفہ جو ہے امام جو ہے وہ قریش میں سے ہوگا. سب صحابہ کا اس پر اختلاف ختم ہو گیا. اس کے بعد کسی انصاری نے اپنا نام یا کسی اور انصاری کا نام پیش نہیں کیا. تو اگر یہ تھا تو سب کہتے کہ حضرت علی پر تو پہلے اتفاق ہو چکا ہے, یا حضرت علی کہتے کہ اللہ کے رسول نے تو میرا نام پہلے فائنل کر لیا,
یا کسی اور صحابی نے بھی حضرت علی کا نام پیش نہیں کیا، بس سب کا اختلاف ختم ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کبھی خلیفہ کے امیدوار نہیں رہے کہ میں نے خلیفہ بننا ہے، بلکہ حضرت ابو بکر کے مشیر رہے۔ حضرت عمر کی خلافت کے دوران حضرت علی خلیفہ کے امیدوار نہیں تھے بلکہ ان کے مشیر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خلافت کے امیدوار نہیں تھے بلکہ وہ ان کے مشیر تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ تو یہ کہا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ خلیفہ بن چکے تھے، مرتدین کے خلاف جہاد کے لیے جانا چاہا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سواری کی لگام پکڑ لی، کہنے لگے اگر آپ چلے گئے تو بعد میں آپ کو کچھ ہو گیا تو امت کا پیچھے کیا بنے گا، آپ قطعی طور پر نہ جائیں، آپ مدینہ میں رہیں، دوسرے مجاہدین کو آپ لڑنے کے لیے بھیجیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور انہوں نے عیسائیوں نے شرط رکھی تھی کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود یہاں چل کر آئیں، ہم چابیاں ان کے حوالے کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو کمانڈر تھے، انہوں نے پیغام بھیجا امیر المومنین کو کہ آپ خود تشریف لائیں بیت المقدس میں، یہ چابیاں آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، بالکل آپ کو جانا چاہیے۔ ان کے مشورے پر عمل کیا اور حضرت عمر نے اپنے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنایا، مدینہ میں قائم مقام بنایا۔ اب بتائیے کوئی اپنے دشمن کو یا اپنے مخالف کو قائم مقام بناتا ہے؟ اگر بناتا ہے تو شہباز شریف کو کہو کہ عمران خان کو 1-2 دن کے لیے وزیر اعظم بنا کر جائے، 1 منٹ کے لیے بھی مخالف جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتا، یا کوئی دوسرا بھی ہو۔ عمران خان کے دور میں یہ برداشت نہیں تھے، وہ ان کو برداشت نہیں تھے، یعنی مخالف کو کوئی اپنا منصب 1 لمحے کے لیے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سماجی قائم مقام کے طور پر، ان کے نائب کے طور پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آ گیا، ان کے حوالے کر دی۔ تو وہ بڑے آپس میں پیار محبت کرنے والے، آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے والے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی نواسی جو حضرت فاطمہ سے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم تھی، اس کا نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کیا۔ اس سے بڑا محبت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں انہوں نے دباؤ ڈال کر رشتہ لے لیا تھا، وہ آج کوئی کسی غریب آدمی پر کوئی دباؤ ڈال کر نہیں لے سکتا۔ حضرت علی تو پھر شیر خدا تھے، بڑے بہادر اور جری اور طاقتور تھے، تو کیسے ہم ان کے متعلق ایسی بات سوچ سکتے ہیں؟ گویا کہ ایسی بات نہیں تھی، آپس میں ان کی محبت تھی، آپس میں ان کا پیار تھا، اعتماد تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب شہید کر دیا گیا، 5 دن تک طے نہیں ہو چکا تھا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ کچھ کہتے تھے حضرت طلحہ کو بنا دیا جائے، کچھ کہتے تھے حضرت زبیر کو بنا دیا جائے، مختلف لوگوں کے نام پیش ہو رہے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے کہا ہم کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ کے اندر چلے گئے اور اس باغ کے اندر جا کر بنو امر کے باغ میں جا کر دروازہ بند کر دیا، کہا کسی اور کو خلیفہ بناؤ، میں نہیں بننا چاہتا۔ اب آپ اندازہ کریں جو اس وقت خلیفہ نہیں بننا چاہتے تھے وہ پہلے کس طرح امیدوار ہو سکتے تھے یا کس طرح وہ دراز ڈال سکتے تھے۔ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی بھی ایسی بات کرتے اور اس طرح کا آپس میں اختلاف یا ان کا آپس میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دوری پیدا ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، محمد بن حنفیہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابا جان مجھے بتائیے رسول اللہ کے بعد سب سے افضل سب سے بہتر انسان کون ہے؟ فرمانے لگے رسول اللہ کے بعد سب سے بہتر ابو بکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سب سے افضل رسول اللہ کے بعد ابو بکر ہیں، اور یقیناً سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے رسول اللہ کے بعد اگر پوری کائنات میں سے کوئی افضل ہے، انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ہے اس کائنات میں تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق
रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे अब्बा जान, अब हजरत अबू बकर के बाद दूसरा मुकाम किनका? कहने लगे फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दूसरा मर्तबा है। कहने लगा बेटा, कहने लगा इसके बाद फौरी तौर पर कहने लगे इसके बाद तो आपका मुकाम होगा। कहने लगे नहीं, मा अना इल्ला रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो मुसलमानों में से आम बंदा हूँ, मेरा उनके बाद मुकाम नहीं है। रसूलुल्लाह की हदीस में भी हजरत अबू बकर का पहला नंबर, हजरत उमर का दूसरा और हजरत उस्मान का तीसरा, और उसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की अज़मत और उनकी शान जो है वो सब तस्लीम करते हैं। और हम इस बात की तरफ दावत देते हैं, आओ सारे मुसलमान मिलकर तमाम के तमाम सहाबा इकराम का अदब एहतराम करें और सब मिलकर अहले बैत का अदब एहतराम करें। जो अहले बैत का गुस्ताख है हम उसको भी मुसलमान नहीं मानते, और जो सहाबा का गुस्ताख है और उसका भी इलाज क्या होना चाहिए उस पर भी इत्तेफाक कर लें और फिर उसका भी फैसला कर लें। और यही बिल पेश हुआ था, असम्बली से पास हुआ, फिर सेनेट से पास हुआ, और सेनेट में ये सबने इज्तिमाई तौर पर ये इस बिल के हक में फैसला किया था कि सहाबा इकराम और अहले बैत की गुस्ताखी करने वाले को सख्त तरीन सजा दी जाएगी। इस पर इत्तेफाक हो गया था। बदकिस्मती से उस वक्त का जो सदर है उसने उस पर दस्तखत नहीं किए और उसने उसको कानून बनने में रुकावट पेश की। अपनी जमाती तासब की बिना पर उसके नसीबे में यह बदबख्ती थी कि उसने नहीं ली, वरना हम तो कहते हैं हम अपने दिलो जान से बढ़कर सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी।